هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سدا اس کارخانے میں۔ سورہ مومن آیت 27 میں تکبر کے بارے میں بتایا گیا۔ تکبر ایک انتہائی گندا جذبہ ہے، بہت ہی خراب جذبہ ہے اور انتہائی بری دل کی حالت ہے۔ یعنی اگر جس کے دل میں تکبر آ جاتا وہ دل بہت ہی برا دل ہے اور انتہائی برا عمل ہے۔ اگر کوئی تکبر دکھاتا تو بہت ہی برا کام وہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ تکبر کا روٹ ہے کاف با را۔ کبر، کبر کہتے بڑے بننے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو ہم کوئی چیز ہے بتانے کی کوشش کرنا، ہم کوئی اسپیشل ایسے ہے ویسے ہے یہ بتانے کی کوشش کرنا، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرنا، اسے کبر کہتے، تکبر کہتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر اچھے سے سمجھ لینا چاہیے، ہم بڑے بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن بڑے نہیں بن سکتے کبھی بھی۔ یہ پتھر کی لکیر ہے، ہم بڑے بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی بڑے بن نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ کبریائی اللہ کا حق ہے، بڑا بننا اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہم نہیں لے سکتے۔ ہم الٹی سیدھے حرکتیں کر کے بتا سکتے کہ ہم بڑے ہیں، ہم بڑے بن رہے، لیکن بڑے نہیں بن سکتے، آخری سانس تک نہیں بن سکتے۔ قیامت تک اگر کسی کو زندگی مل گئی بڑے بننے کی کوشش کرو تو بھی نہیں بن سکتے۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر ہم تکبر سے ہمارا دل پاک ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ تکبر کا مطلب یہ ہے کیا کہ ہماری سواری اچھی ہو، ہمارا کوڑا اچھا ہو، جو کوڑا جانور چرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کیا یہ اچھا ہونا ہمارا سمجھنا یہ تکبر ہے؟ جیسے آج کے دور میں اگر ہم سوال کریں ہمارا ڈریس اچھا ہو، ہمارا گھر اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر میں شمار ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ اچھا پہنیں، آپ اچھا رہیں، آپ اچھا کھائیں، لیکن اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے اور اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی اس میں تو پھر آپ حد میں رہ کر سکتے ہیں۔ تکبر کیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، بطر الحق اور غمت الناس، یہ دو چیزیں تکبر کی علامت ہے۔ یعنی حق کو جھٹلانا، اپنے طریقے سے زندگی جو بسر ہم کر رہے اس پر ڈٹے رہنا، اللہ کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، سمجھ کے بھی انجان ماننے کی کوشش کرنا اور اپنے ہی گناہوں پر ڈٹے رہنا، یہ تکبر ہے۔ بطر الحق، حق کا انکار، حق کو جھٹلانا۔ کیا ہم یہ کام کر نہیں رہے؟ اپنے پہ محاسبہ کرے کہ ہمارے اندر یہ چیز ہے نہیں ہے، حق کو ہم جھٹلا رہے کہ نہیں جھٹلا رہے؟ کیا آئے گا؟ ہم سب جھٹلا رہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں اللہ کے دین کو ہم جھٹلا رہے۔ دوسرا ہے غمت الناس۔ غمت الناس یعنی اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ کی مخلوق کو
کمتر سمجھنا، اپنے سے کم سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے. یعنی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا اور دوسرے لوگوں کو انفیریئر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں لوگوں کو کم سمجھنا، یہ تکبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے، الکبریاء رداءنی وعظمت ایزاری فمن نار عنی واحدا منہما ادخلتہ النار. کبریائی میری چادر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کبریائی بڑا بننا میری چادر ہے، اور کبریائی میرا ردا ہے، یعنی میری چادر ہے، میری شان ہے، اور عظمت میرا اوزار ہے. یہ دونوں میں سے ایک بھی مجھ سے میری چھیننے کی کوشش کرے گا، میری چادر چھیننے کی کوشش کرے گا، میری عظمت چھیننے کی کوشش کرے گا، تو میں اسے آگ میں داخل کروں گا. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تکبر کر رہا ہے تو از ایکول ٹو اللہ کی چادر کھینچنا، نعوذ باللہ. تو یعنی اتنی بڑی یہ چیز ہے اللہ کے چادر کو کھینچنا. جیسے ہم دوپٹہ اوڑے رہتے، کبھی کوئی پیچھے سے ایسے زور سے کھینچ لے وہ دوپٹہ، تو ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے؟ ایک تو انسلٹ فیل ہوتا ہے، اور ہم غصہ کرتے اس کو، کیوں کھینچ رہے ہو، کیوں ایسے کر رہے ہو. تو جب ہم تکبر کریں تو سوچیں کہ ہم اللہ کی چادر نعوذ باللہ کھینچ رہے ہیں. وہی ہے، حدیث قدسی میں یہ آیا نا. تو جب تکبر کرتے ہیں تو ایسے ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس گھنونے کام سے. اور عظمت، بڑائی دکھانا، اپنے آپ کو عظیم تصور کرنا. میں اب قرآن پڑھنے لگی ہوں، میں نماز پڑھنے لگی ہوں تو میں بہت عظیم ہوں، میں بہت پتہ نہیں کیا ہوں. تو اگر عظمت بھی دکھانے کی کوشش کریں گے، آپ جو بھی ہے، آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے، تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جیسے ہیں. اگر ہم لوگوں میں اپنی بڑائی بتانے کی کوشش کریں گے تو انتہا درجے کے ذلیل بن جائیں گے. کہاں تک ذلیل بن جائیں گے؟ خنزیر اور کتے کے مانند ہو جائیں گے. اگر ہم اللہ کی عظمت کے قائل ہوں گے، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھیں گے، اپنے آپ کو ذلیل کریں گے، اپنے آپ کو ذلیل کمتر سمجھیں گے اپنی نظر میں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سروں کا تاج ہمیں بنائیں گے. لوگوں کے دلوں میں ہماری عظمت، ہماری عزت اللہ تعالیٰ بٹھا دے گا، جما دے گا. سورہ زمر میں پڑھے تھے ہم نے آیت 72 میں، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. جو تکبر کرنے والے ہیں ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، تم سب دروازے ان کے لیے کھول دو جہنم کے، ان سب کو داخل کر دو جہنم میں. اور یہ بہت متکبر بنے ہوئے تھے، تکبر کیا ہوا تھا، مانتے نہیں تھے، حق بات کو نہیں مانتے تھے، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے. تو گھسیٹ کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس کا ہم نے سورہ زمر میں پڑھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ تو ہم سب دیکھیں، مسٹرڈ سیڈ، تو اس کے دانے کے برابر بھی اگر ہمارے دل میں تکبر ہے تو جنت اس کے لیے حرام ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا ہی نہیں. رائی کے دانے کے برابر بھی. تو مطلب کیسے ہونا، ہم دیکھیں، سوچیں ہم کیسے ہونا، ہم عاجز ہونا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، اتنے مطلب دکھنا ہی نہیں کہ میں کچھ ہوں، ہم کچھ ہے، ہمارا کچھ ہے، یہ آنا ہی نہیں. رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا بھی ہمیں نہیں دکھانا کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا میدان حشر میں ان کو جو تکبر کرتے تھے دنیا میں، چھوٹی چونٹی کی شکل میں اٹھائیں گے. ایک ہوتی چونٹی بلیک کلر کی جو تھوڑی بڑی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گولڈن کلر کی، وہ بہت چھوٹی ہے، اور جب کاٹتی ہے تو بہت تیز کاٹتی ہے، تو وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے. اتنی چھوٹی
چونٹی کے برابر قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائیں گے. اب دیکھیں قیامت کے دن کتنے کتنے جسم اللہ تعالیٰ دیں گے نا، بڑے بڑے جسم ہم سب کو دیں گے. آدم علیہ السلام کی جیسے ہائٹ ہوگی، اتنا بڑا، اتنے بڑے ہوں گے. اب وہ چونٹی ادھر ادھر میدان حشر میں گھومتی رہے گی، لوگ تو دوڑتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے. تو اب وہ چونٹیوں کے اوپر ان کے پیر آئیں گے اور پیروں سے وہ مسلے جائیں گے، کچلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے تکبر سے. اور جو تکبر کرتا ہے دنیا میں، جہنم میں ان کے لیے ایک ٹھکانہ ہے. کون سا ٹھکانہ ہے؟ بولس نام کا ایک ٹھکانہ انہیں دیا جائے گا جہنم میں، اور وہ جہنم کا ایک دم نیچے والا گڑھا ہوگا، بہت ڈیپتھ والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے نیچے گڑھے میں اوپر سے ڈالا گیا پتھر تو 70 ایئرس لگے اس پتھر کو نیچے آنے کے لیے. تو سمجھے کتنا ڈیپتھ گڑھا ہے. اور وہ ڈیپتھ گڑھے میں جو نیچے کا حصہ ہے، بالکل جو فلور لگتا ہے 70 ایئرس کے نیچے کا، یعنی نیچے ٹھہرو تو اوپر دیکھنے کے لیے 70 ایئرس لگیں گے، اتنا اوپر ہے. اور وہ جگہ کیا ہے پتہ؟ وہ جگہ پر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی پیپ، خون، ان کا بال، ان کا پیخانہ اور پیشاب جو وہ سب وہاں پر ڈالے جائیں گے. یعنی اوپر کے گڑھے میں ہوں گے، جہنم کے اوپر کے حصے میں ہوں گے نا، اب جل رہے ہوں گے، بھن رہے ہوں گے، پیپ نکل رہا ہوگا، خون نکل رہا ہوگا، ساری غلیظات نکل رہی ہوں گی. تو وہ سیدھا نیچے گڑھے میں گرتی جائیں گے. جب نیچے گڑھے میں جائیں گے تو یہ جو تکبر کرنے والے ہیں، اپنے کو بڑا سمجھنے والے ہیں، ان کو وہاں ڈالا جائے گا. اور وہاں پہ ہوگا کیا؟ خون، پیپ، پسینہ جہنمیوں کا. تو وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے تکبر سے. رائے کے دانے کے برابر بھی ہمارے اندر تکبر نہ ہو. اگر اپنے گھروں میں کسی کے اندر پایا جاتا، ایک دوسرے کو بولے، ایک دوسرے کو روکے، کیونکہ شیطان ایسا ہے ہر وقت ہمارے پیچھے رہتا، ہر وقت ہمیں ایسے بتانے کی کوشش کرتے رہتا کہ دیکھو تمہارے پاس یہ چیز ہے تو تم بڑے ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہے. یہ بار بار ہوتے رہتا ہے. انسان اب ہم سن رہے تو ہمارے دل میں ایک کیفیت آ گئی، ہاں ہم نہیں بڑے بنیں گے، ہم اپنے آپ کو بڑا نہیں دکھائیں گے، ہم بہت ڈاؤن تو ارتھ ہو جائیں گے، ہم بہت عاجز ہو جائیں گے. لیکن یہاں سے اٹھیں گے، آج کا دن تو چلے ایک اثر رہا، کل کے دن پھر شیطان آ جاتا ہے، دنیا کی چیزیں آ جاتی ہیں. ہم اطراف میں دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ آنے لگتا ہے، ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ آنے لگتا ہے. تو ہم اپنے آپس میں ایک دوسرے کو اس چیز سے روکے. اصل روکنا، اصل محبت یہی ہے، بولتے جانا. ہم اس کو ٹوکنے کا ڈیفینیشن دیتے ہیں. ٹوکنا نہیں ہوتا ہے، یہ محبت دکھانا ہوتا ہے. محبت دکھانا کیا ہے؟ گناہوں سے روکیں گے، سمجھے کہ تبھی آپ کے اندر، میرے اندر صحیح معنوں میں سامنے والے کے لیے محبت ہے. یہ محبت دنیا میں اگر نہیں دکھی تو آخرت میں ضرور دکھنے والی ہے. تو بہرحال ہمیں گناہوں پر روکتے رہنا ہے. یہ جو ٹوکنے کا ورڈ ہے اس کو ہٹا دے. ہم روک رہے، ہم گناہوں سے روک رہے، ہمیں فکر ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے، ہم خود بھی بچنے کی کوشش کر رہے. ایسے جملے ہمیں ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دعوت دینے والا بنائے اور دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے. تو اب دیکھیں کئی سارے ہسٹری میں آتا ہے، کئی سارے لوگوں نے تکبر کیا جو اپنے اسٹیٹس میں بہت بڑے سمجھے جاتے تھے، اپنے عظمت میں بہت بڑے سمجھے جاتے تھے. ایک تو سب سے بڑا جو دنیا اور آسمانوں میں جو گناہ ہوا، پہلا گناہ تکبر کا ہے. اور کس نے کیا؟ شیطان نے کیا. اور شیطان نے جب تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس نے آگ کا جو فلیم سے وہ پیدا ہوا، وہ فلیم کو بڑا سمجھا اس نے. حالانکہ اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ آگ پر اگر مٹی ڈال دے تو آگ بجھ جاتی ہے. تو اس نے اپنا تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں میں سے کر دیا،
دھتکارا ہوا کر دیا، لعنت زدہ کر دیا. یہ شیطان کے ساتھ حشر ہوا ہے اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی ذلت ہوگی اور قیامت کے دن ذلیل و خوار کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوسرا اس سورے میں ہم نے پڑھا تھا فرعون، جس نے تکبر کیا، جس نے اپنے آپ کو خدا کر کے بتایا، جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. یہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی پنشمنٹ دیا. کیا؟ اس کو غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا اور اس کی باڈی کو، اس کے جسم کو قیامت کے لیے عبرت کا نشان بنا کے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. یہ تکبر کے انجام ہے، یہ بڑے بننے کے انجام ہے. نیکسٹ ہے قارون جو اس کی وہ جیسے اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس نے سمجھا کہ میرے پاس ہی ساری دنیا کی دولت ہے، میں کچھ ہوں. تو اس نے ہیرے موتی جواہرات سے جو محل بنا، قدم بھی اس نے اس میں نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے کبر کی وجہ سے، اس کی تکبر کی وجہ سے زمین میں دھسا دیے. ابھی بھی زمین میں دھس رہا ہے. سمجھے؟ 5000 6000 ایئرز اگر گزر چکے موسیٰ علیہ السلام آ کے، تو 5000 ایئرز سے ابھی بھی وہ زمین میں دھس رہا ہے. ایٹ پریزنٹ بھی وہ دھس رہا ہے. دھسنا جیسے زمین پھٹتی جاتی ہے، اندر چل جاتا رہتا نا، ایک دم ایسے نہیں کہ سپیڈ میں جا رہا ہے، دھس رہا ہے. یہ تکبر کی سزا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ابو جہل تھا، جس کو پتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کا دین ہے، پھر بھی اس نے انکار کیا، پھر بھی اس نے نہیں مانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے قتل کیا؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں اس کو قتل کروا دیا، اس کو ہلاک کروا دیا گیا. اور وہ بدبخت ایسا تھا کہ اس کی تکبر اتنی تھی کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا گلا کاٹنے کے لیے آئے، تو وہ بولتا ہے کہ میرا گلا نیچے سے کاٹو، تاکہ جب سارے سر رکھے جائیں مکے کے سرداروں کے تو میرا سر اونچا دکھے، لوگ سمجھے کہ یہ سردار کی گردن ہے، اس کی گردن اونچی ہے. تو یعنی یہ تکبر، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا. نہیں مانا. مکے کی 13 ایئرز کی زندگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. 14th ایئر آپ مدینہ آئے، 14th ایئر کے پہلے ایئر میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیے، قتل ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں. اتنا بڑا سردار جو اپنے کو سمجھتا تھا وہ مارا گیا. تو یہ ہوتی ہے تکبر کرنے والوں کی پنشمنٹس بڑے بڑے پیمانے میں. ہم تو اطراف میں آپس میں بھی کئی ساری واقعات سنتے ہیں تکبر کے. تکبر بہت گھنونی، بہت گندا جذبہ ہے، ہمیں نکال دینے کی ضرورت ہے اس کو اپنے اندر سے. تکبر انسان کو اندھا کر دیتی ہے. کس چیز میں؟ حق کو نہیں دیکھ پاتا. جب تکبر آ جاتا ہے تو انسان حق کو دیکھنے سے اندھا بن جاتا ہے، نہیں دیکھ پاتا. تو یہ ایروگنس اس کے اندر آ جاتا ہے، ایمان سے دور ہو جاتا ہے، اللہ رسول کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، نہیں مانتا. یہ نہیں ماننا بہت ہی ہٹ دھرمی کی بات ہے، ذلت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور تکبر آخر دل میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بیج کیسے ڈلتی ہے اس کی بیج ڈلتی ہے دل میں یعنی کون سے باڈی ایکشن سے، کون سے باڈی پارٹ سے تکبر جھلکنے لگتا ہے. پہلے تو دل میں آتا ہے تکبر، پھر دل سے سیدھے آنکھوں سے اس کی آنکھیں ایسے لگتی ہے کہ اکڑی ہوئی آنکھیں لگتی ہے، مطلب آنکھوں سے دکھاتا ہے کہ میں بڑا ہوں. نیکسٹ اس کے پاؤں میں اس کا اثر دکھنے لگتا ہے، اس کی چال چلن سے اس کا اثر دکھنے لگتا ہے کہ میں یہ تکبر ہے اس کے اندر. نیکسٹ اس کی باڈی لینگویج سے، جیسے چھاتی چوڑی کر کے چلنے لگتا ہے، جیسے تکبرانہ چال چلتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے. بیٹھنے کے انداز میں لگتا ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے. اور زبان سے اس کے تکبر جھلکنے لگتا ہے. زبان سے کیسے؟ میں، میرا، ہم، ہمارا، یہ جو جملے ادا ہوتے ہیں جنرل ٹاپک میں ادا کر رہے وہ الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ یہ ہمارا ہے، یہ میرا ہے. اس وجہ سے بچوں کو بھی یہ چیزیں نہیں سکھانا، میرا، تیرا، ہمارا.
یہ چیزیں تکبر پھیلاتی ہے، تکبر پیدا کرتی ہے انسان کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اپنی جسم کی کسی بھی اعضاء سے تکبر کو جھلکنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. جب یہ سارے اعضاء میں تکبر جھلکے گا تو انسان کے اندر ظلم کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، جبر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کا جذبہ پیدا ہوگا، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. تو یہ چیزیں ایسی سلولی ایسے گروتھ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. جب گروتھ کر گئی تو فرعونیت اس کے اندر آ جاتی ہے، فرعون بن جاتا ہے، چلتا پھرتا فرعون بن جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجزی اور انکساری کرنے والوں کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں. عاجز ریکویسٹ جیسے ایک نرمی ہمارے اندر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، انکساری ہمارے اندر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تکبر نہیں پسند ہے. نیکیوں کے نام اعمال کو بھرنا چاہتے ہو تو جھکنا سیکھیں. ہمارے نام اعمال بھرنا ہی ہے نا. ہم سب یہاں پہ کیوں بیٹھے؟ ہم بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نام اعمال نیکیوں سے بھرے. تو نیکیوں سے بھرنے کے لیے نام اعمال کو جھکنا سیکھے. جب تک ہم جھکیں گے نہیں تو ہم صحیح معنوں میں مسلم نہیں ہوں گے. ایک شعر میں آتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یعنی جب ہم اپنی ہستی کو مٹا دیں گے تو ہی امر ہوں گے، تو ہی کچھ بنیں گے، تو ہی ہم اپنے آپ کو مٹائیں گے نہیں. مٹانا ان دا سینس جیسے شہید ہوتے ہیں لوگ تو کیا کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں ہم ان کو. یعنی شہادت اس نے ایکسپٹ کر لی، غلط راستے پہ جانے سے اس نے یہ مرنا پسند کیا، اللہ کے راہ میں شہید ہونا پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا. جو صحابہ کرام کا ہم نام لیتے عزت سے، ان کے پیچھے دعا کرتے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دعائیں کرتے مطلب وہ زندہ ہے، ان کا نام ہم نے زندہ رکھا ہے. تو ہم کیا حرکت کر رہے؟ اگر سوچے اس وقت ہماری موت آ گئی، ملک الموت آ گئے، کوئی بات نہیں، آ سکتے، کبھی بھی آ سکتے، اس سے کوئی ڈرنا نہیں ہے، کچھ نہیں، آ سکتے. اگر آ گئے اس وقت تو ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا اپنے آپ کو سیکریفائس کیا، کتنا ہم نے مٹایا. ہم کس میں مٹا رہے اپنے آپ کو؟ دنیا میں مٹا رہے، بچوں کے پیچھے مٹا رہے، مال کے پیچھے مٹا رہے. کس کے پیچھے مٹا رہے؟ اللہ کے لیے مٹا رہے، اللہ کے لیے سٹرگل کر رہے. کس کے پیچھے سٹرگل کر رہے؟ کیا ہم نے ہماری زندگی جو ہم پیدا ہوئے اس کا کچھ فائدہ ہوا؟ کیا ہمارے بعد لوگ ہمارا ذکر خیر باقی رکھیں گے؟ یہ سوچنے کی ضرورت. سوال کریں اپنے آپ سے، کیا میرا وجود کتنے لوگوں کے لیے فائدہ ہوا؟ کیا میرا وجود اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ یہ دنیا میں جو اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو میرے وجود سے میں کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی؟ کیا ہو رہا؟ یا میں مرنے کے بعد میرا ذکر خیر باقی رکھیں گے؟ کب تک لوگ مجھے یاد کریں گے؟ کیا ہوگا میرا؟ یعنی جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے تو بدلاؤ کیسے آئے گا؟ کتنے لوگ کتنے ہم نے سیکریفائس کیا ہے، کتنا ہم نے مٹایا ہے. انشاءاللہ اس پہ بحث بھی کریں گے. تھوڑا آگے دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر سے ہٹو اور انکساری عاجزی اپنے اندر پیدا کرو. تکبر سے دور ہو جاؤ، عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرو. کیونکہ ایک مثال ہے کہ درخت کی شاخیں جب پھل نہیں لگتا تو اونچی اونچی اڑنے لگتی، ایسے اسٹریٹ نظر آتی ہے، لیکن جب اس پہ پھل لگتا ہے تو پھر اس کی شاخیں جھکنے لگتی ہے. تو ہمیں اپنے اندر پھل، جو فروٹس، کون سے فروٹس ہیں؟ ایمان کے فروٹس ہے، اطاعت کے فروٹس ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے فروٹس ہے، سنتوں پر عمل کرنے کے فروٹس ہے، قرآن کو پڑھنے کا فروٹ ہے، سمجھ کر پڑھنے کا فروٹ ہے. جب یہ فروٹس لگیں گے تو پھر ہماری شاخیں بھی جھکیں گی، اور جب شاخیں جھکیں گی تو اللہ تعالیٰ کو ہم بہت پسند آئیں گے.
اللہ تعالیٰ کو پسند آنا ہی ہے نا مقصد، ہے کہ لوگوں کو پسند آنا، ہم نے لوگوں کو پسند آئے تو کافی ہے، ایسا جی رہے ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے آگے جھکنا ہے، بندوں کے آگے نہیں جھکنا ہے. اب تکبر سے کیسے بچے؟ بہت سارے پوائنٹس ہیں. جب یہ پوائنٹس ہم پڑھیں گے تو ہم اپنا محاسبہ کریں گے. میں اپنا کروں گی، آپ اپنا کیجئے، دوسروں کو مت دیکھیے، اپنا کیجئے کہ یہ میرے اندر ہے نہیں ہے. تو تکبر سے کیسے بچنا؟ بچنے کا علاج پہلا، ہمیشہ ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے. ہمیں کنٹینیوسلی واچ کرنا ہے اپنے ایکشنز کو، اپنی حرکتوں کو، اپنے بول چال کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو ہمیشہ واچ کرتے رہنا ہے، دیکھتے رہنا ہے. اپنا سی سی کیمرہ ہم خود بننا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اپنی صلاحیتوں کو واچ کرنا ہے، اپنے دل کو واچ کرتے رہنا ہے، اپنے علم کو واچ کرتے رہنا ہے. کہیں دل میں تو نہیں آ رہا تکبر، کہیں میں علم کے وجہ سے تو میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہی. اپنے ڈگریز پہ واچ کرنا ہے کہ اچھا میرے پاس یہ ڈگری ہے، میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، تو میں تکبر تو نہیں آ رہا میرے اندر. اپنے سمارٹ ہونے کو، بہت زیادہ لوگ اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتے، اور خاص کر جو عورتیں ہوتی ہیں گول مال حرکتیں کرتی ہے گھروں میں اور اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتی ہے اور تکبر کرنے لگتی ہے. تو پھر دھوکہ ہے، جو گول مال ہے وہ سب دھوکے ہے. شوہر کو گول مال کرنا، لوگوں کے پاس گول مال کر کے اپنی بات رکھنے کی کوشش کرنا اور خود کو سمارٹ سمجھنا تکبر کی علامت ہے. ٹھیک ہے؟ اور اپنے بچوں پر غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کر تکبر تو نہیں لا رہے، ہم اپنے بچوں کے اندر تکبر کے بیج تو نہیں ڈال رہے، ہم اپنے بچوں کو کچھ تم سپیریئر ہو یہ تو نہیں ڈال رہے اس کے دل میں، تم کچھ ہو یہ تو ایسے نہیں ڈال رہے، عاجزی ڈال رہے کہ تکبر ڈال رہے اس کے اندر. ہم اپنے بچوں کو دیکھ کر اترا تو نہیں رہے، ہاں ان کے تو ایسے میرے تو ایسے، اترا تو نہیں رہے. دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنی فلوئنسی پر، بہت سارے لوگوں کو جو انگلش میں فلوئنٹ ہوتے ہیں، پروننسیشن جس کا اچھا ہوتا تو وہ اکڑنے لگتا. آج کل تو ہے کہ انگلش آ گئی، انگلش میں بات کرنے لگے تو پھر وہ پتہ نہیں کہاں سے اکڑ آنے لگتی ہے. تو اور اردو میں فلوئنٹ ہے تو وہ آ جاتی ہے، کسی بھی لینگویج میں فلوئنسی ہے تو وہاں پر اکڑ آنے لگتی ہے. تو اس واچ کرے، دیکھتے جائیں. اپنے گھروں پر تو ہمیں فخر نہیں ہے، اپنے جائیداد پر تو ہمیں فخر نہیں ہے، ہمیں جو پوسٹ ہے، جو عہدہ ملا ہے اس پر تو ہمیں فخر نہیں ہے، ہم کچھ اپنے آپ کو سمجھ تو نہیں رہے. اپنے گھروں پر جو ہم گھر بنائے ہوئے ان گھروں پر تو فخر نہیں ہے. ہاں اچھا، یہ لاسٹ بٹ لیسٹ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھنے لگتے، تھوڑا دین میں آنے لگتے تو وہاں پر فخر آنے لگتا ہے، وہاں پر تکبر آنے لگتا ہے، تو ہم عظمت آنے لگتی ہے. تو یہ عظمت تو نہیں آ رہی ہمارے اندر، ہم اپنے آپ کو بڑے دیندار تو نہیں سمجھ رہے، ہم اپنے آپ کو سو کالڈ عالم تو نہیں سمجھ رہے. ہاں تو بات کرتے جانا ہے، اپنے آپ کو دکھانا نہیں کہ ہم عالم ہیں، ہم وہ ہیں، ہم یہ دین پہ ہم پہنچاتے جانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اپنی عبادات پر کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں، پھر تکبر آنے لگتا ہے، اچھا میں تو نمازی بن گئی. ابھی وہ نہیں ہے. ایک واقعہ تھا، ایک کوئی بزرگ تھے جو اپنے سفر میں تھے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا اور دونوں سفر میں جا رہے تھے اور کہیں پڑاؤ انہوں نے ڈالا اور رات میں سو گئے. تہجد کے وقت باپ اور بیٹے اٹھے اور تہجد پڑھ رہے تھے. بیٹا نے کہا، باقی سارے لوگ سو رہے تھے، بیٹے نے کہا کہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، اتنا بہترین وقت انہوں نے گوا دیا، اتنا بہترین وقت وہ لوز کر گئے. تو باپ نے کہا کہ بیٹا تم نے جو یہ الفاظ ادا کیے نا، لوگوں کو حقیر سمجھے، بیٹر تھا کہ تم بھی سو جاتے ان کے ساتھ. تم اٹھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے، اللہ تعالیٰ تمہارے نیکیاں ختم کر دیں گے، سارے کے سارے ختم، برباد. تو یہاں ہم نیکی کر کے بھی ربنا تقبل منا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا، ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام قبول فرما لے، ہم آپ کا حکم ہے، آپ کا آرڈر ہے، اس وجہ سے یہ کام کر رہے، ورنہ ہم کچھ ہے نہیں کچھ کرنے، آپ نے توفیق دی ہے، اس وجہ سے ہم نماز پڑھ پائے.
آپ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کو پسند کیا، اس وجہ سے ہم کھڑے ہو پا رہے، ورنہ نہیں کھڑے ہوتے، ہم بھی ایسے جانوروں کی جیسے زندگی گزارتے. یہ فیلنگ لائے، واچ کرتے جائے. اور دوسرا پوائنٹ ہے تکبر کیسے ہٹائیں. ذکر الہی سے بھی تکبر ہٹ جاتا ہے. وہ ذکر الہی نہیں جو ہم کرتے، جو رٹا ہماری زبان پہ چڑھ گیا نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بات کر رہے، اشارے کر رہے، یہ نہیں ہوتا، یہ ذکر نہیں ہے. استغفر اللہ صحیح معنوں میں پڑھے، اس کا حق ادا کرے، سوچے اس وقت اللہ تعالیٰ یہ گناہ تھا، میں نے یہ کیا، اس کی میں معافی مانگ رہی ہوں، یہ گناہ ہے، گناہ کو یاد کرے استغفار کہتے وقت. اللہ اکبر جب کہہ رہے، اللہ کی بڑائی کبریائی سامنے لائے، اللہ اکبر، صحیح اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، صحیح میں بڑے ہیں، ٹھیک ہے. یہ لانا ہے، سبحان اللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ جب ہم بول رہے تو وہ لانا چاہیے. ہماری عادت ہو گئی کہ زبان پہ رٹا مار رہے اور کام کچھ کر رہے، دماغ کہیں اور ہے، زبان بس ذکر الہی میں، تو اس سے نہیں ہٹے گا تکبر. ذکر کر رہے تو ذکر کو سمجھے. نیکسٹ تیسری چیز ہے تکبر ہٹنے کے لیے شکر کا جذبہ پیدا کرنا ہے. اللہ کی طرف جو جو نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کو دیکھنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ آپ نہیں دیتے تو یہ ساری چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی، آپ نہیں دیتے تو صلاحیت نہیں ہوتی، آپ نہیں دیتے تو علم نہیں ہوتا میرے پاس، آپ نہیں دیتے تو شوہر نہیں ہوتا میرے پاس، آپ نہیں دیتے تو بیوی نہیں ہوتی میرے پاس، آپ نہیں دیتے تو بچے نہیں ہوتے، آپ نہیں دیتے تو ایسی صلاحیت نہ ہوتی، آپ نہیں دیتے تو ایسا گھر نہیں ہوتا، آپ نہیں دیتے تو ایسے کپڑے میں نہیں پہنتے. ایسے لانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے بدولت، جیسے قارون نے کیا کہا، نہیں یہ سب میرے علم کے بدولت ملا ہے، میں اس کا قابل ہوں، اس وجہ سے ملا ہے. کیا کرے اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی طرف سے ملا ہے. بچوں کو بھی جب کوئی ان کو ڈریس دلا رہے، ان کے دماغوں میں یہ ڈالنا کہ بیٹا یہ اللہ کی طرف سے، تم کامیاب ہو رہے ہو تو یہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تمہارا ذہن اتنا شارپ کیا، اللہ کی طرف سے تم ہو رہے ہو، یہ کپڑے تمہیں اللہ کی طرف سے مل رہے، پانی تمہیں اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. بچوں میں یہ چیزیں پیدا کرے، بچوں میں شکر کا جذبہ ہی نہیں. اتنے ہر دھرم بنانے کا مقصد یہ ہے. سورہ نمل آیت 19 میں بتایا گیا، سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جو نصیحت کی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹیوں کو بولتے ہوئے سنا کہ چونٹی نے کہ لشکر آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا، سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ آواز سلیمان علیہ السلام کو سنائی دی. اور آپ نے تکبر نہیں کیا، ہاں دیکھو میں چونٹی کی بھی آواز سن سکتا ہوں، اس کی بات سمجھ سکتا ہوں، نہیں تکبر نہیں کیا. فوراً انہوں نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر، اللہ تعالیٰ مجھے قابو میں رکھیے، میں آپ کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے نعمت دی ہے کہ میں چونٹی کی آواز بھی سن پا رہا ہوں، اس کی بات سمجھ پا رہا ہوں، تو مجھے قابو میں رکھیے، مجھے کنٹرول میں رکھیے. یہ ہر دن صبح اٹھ کر اپنے آپ سے ہمیں بولنا ہے کہ سب اپنا اپنا نام لے کے بولے. جیسے میں بولوں گی اپنے آپ سے کہ نازیہ آپ کنٹرول میں رہو، ٹھیک ہے، آپ کوئی چیز نہیں ہو، یو آر زیرو، ٹھیک ہے. مجھے اپنے آپ سے بولنا ہے، آپ کو اپنے آپ سے بولنا ہے. آپ کو جو بھی ملا وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، ورنہ آپ زیرو. ایسے بولیے، قابو میں رہو، اس لیے شکر بجا لاتے رہو اللہ کا. یہ خود بھی بولے، ہر وقت دن میں بچوں سے بھی بولتے رہے، گھر والوں سے بھی بولتے رہے، تو بولتے بولتے انشاءاللہ گھر کا ماحول اسلامک ہو جائے گا. چوتھی چیز ہے جو تکبر ہٹانے کا ایک علاج ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرے. جب ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو بعض لوگوں کے اس میں آتا ہے کہ یہ کام میں کروں، یہ میرا بچہ کرے. تو جب یہ آیا نا وہ کام کرو. جیسے واش روم دھونے کے لیے آتا ہے، یہاں پر تو دھونا پڑتا ہے، تو جب واش روم دھونے یہ کام میں کروں، جب یہ آ گیا تو فوراً واش روم میں جائے اور دھونے لگ جائے، تو وہ تکبر ہٹ جائے گا وہاں سے. تو یعنی جو نفس بولے نا یہ کام برتن میں دھوں، فوراً جا کے دھلائیں بچے سے.
یا خود دھوئے. جب جو بولنے لگے نا یہ میں کروں، یہ میں تو فوراً وہ کام کراؤ، وہ کام کرو خود، تو وہاں سے تکبر ہٹنے لگتا ہے. تو کام کرے اپنے ہاتھ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ نے کہا کہ دل ہمارا سخت ہوتے جا رہا ہے، سخت دل کا کیا علاج ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، یتیم کے سر پہ تم خود جاؤ اور اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھو اور پھیرو، اس سے تمہارے دل کی سختی ختم ہوگی. تو یہ چیزیں اور جو نمائش جو ہم کرتے میرا میری چیز، یہ سب چیزوں سے بچے تو تکبر ہٹے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کپڑوں پہ پیوند لگایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے گھر کا جھاڑو بھی لگا دیا کرتے تھے. اور ہم ہیں کہ اتنے تکبر کے ایسے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی دنیا سے آگے، کون سے پلانٹ سے آگے. ہم سوال ہی نہیں، ہمارے گھر کے مرد کریں گے نہیں، ہمارے گھر کے بچے نہیں کریں گے، ہم عورتیں نہیں کریں گے، ہمارے پاس تو 10 غلام ہوتے تھے. ایسی باتیں ہم کرنے لگتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دیوار پر بلغم لگا ہوا تھا، کسی نے تھوک دیا تھا تو اپنے ہاتھ سے انہوں نے صاف کیا. یہ یہاں ایسے نبی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز ہے، ایسے سکھائے. یہ کام کرنے سے تکبر ہٹ جاتا ہے. فتح مکہ ہوا، مکہ جب فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ اونٹ پہ کیسے بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ کی داڑھی اونٹ کے کوہان کو لگ رہی تھی، اتنا جھک گئے تھے، ایسے جھکے ہوئے تھے. کیا بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو نہیں فتح کیا، یا آپ کی طرف سے یہ فتح ہوا ہے، میرا تو اس میں کچھ ہاتھ ہی نہیں ہے، میری تو کچھ بڑائی ہے ہی نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھانا چاہ رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بلایا گیا چابی دینے کے لیے مسجد اقصیٰ کی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا مسجد اقصیٰ کے لوگوں نے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ آئیں گے تو ہی ہم ان کے ہاتھ میں چابی دیں گے اس کی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے اور سفر میں کیسے ہو رہا تھا، غلام تھے ساتھ اور وہ تھے، تو کچھ دیر غلام بیٹھ رہا تھا، کچھ دیر عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ رہے تھے اوپر. جب انٹر ہوئے تھے بیت المقدس کے پاس تو غلام اوپر بیٹھا ہوا تھا اور یہ اونٹ کا نکیل پکڑے ہوئے تھے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون خلیفہ ہے اور کون ان کا خادم ہے. یعنی ایک دم نیچرل انداز میں، ذرا بھی تکبر نہیں. جب ان سے کہا گیا کہ اے عمر اللہ سے ڈرو تو انہوں فوراً اس وقت انہوں نے اپنا گال زمین پہ لگا دیا، جھک گئے، جھک کر اپنا گال منہ زمین پہ لگا دیے. اللہ سے میں ڈر رہا ہوں، بتا رہے اپنے ایکشن سے ہم کدھر ہے، کدھر جا رہے، کیا چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر کے رکھے، کیا چیزیں ہم اپنے گھر والوں کے اندر پیدا کر کے رکھے. مر گئے تو کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. تکبر کا تو اتنا جو پنشمنٹ ہم نے سنے، پسینہ پیپ جہنمیوں کا پلائیں گے تو پیئیں گے، پینے کے لیے ہم تیار ہے. صرف پڑھتے جانا نہیں، فیل کرنا اس کو. جب ہم فیل کرنے لگیں گے تو صحیح معنوں میں ہمارے اندر چینجز آئیں گے. تو فیل کریں. ہم پیتے ہوئے پیئیں گے گلاس میں، اگر ہمارے سامنے، ہم تو دور، اتنی دور کوئی وامٹنگ کرتا تو ہماری وامٹنگ نکل جاتی ہے. کسی کا پیپ نکلتا ہوا دیکھے تو ہیبت ہونے لگتی ہے. دیکھ کر ہماری یہ حالت دنیا میں ہے. تو اگر تکبر کے ساتھ ہم مریں گے اور اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، سب کو ڈالیں گے اور پیپ کا گلاس ہمارے سامنے دیں گے، خون کا گلاس ہمارے سامنے دیں گے، تو کیا کیفیت ہوگی؟ پیئیں گے ہم. صرف ہم پڑھتے نکل جاتے ہیں، ہاں یہ پنشمنٹ، ہاں ٹھیک ہے، منمانی وہی زندگی، وہی کچھ چینجز نہیں. فیل کریں، موت کو یاد کریں. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کو یاد کرو ہر وقت، جہنم کو یاد کرو، جنت کی نعمتوں کو یاد کرو، پھر جذبہ آئے گا، پھر چینجز آئیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ سویا کرتے تھے. یہ نہیں بولے کہ میں اتنا بڑا نبی ہوں، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے تو مجھے گدا چاہیے. نہیں، آپ حصیر پہ سویا کرتے تھے، جب اڑتے تھے تو پیٹ پہ حصیر کے نشان ہوتے تھے. یہ عاجزی تھی، اس کو عاجزی کہتے ہیں، اس کو انکساری کہتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے 5794 میں، سوار پیدل چلنے والے کو اور چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اس سے بھی تکبر ختم ہوتا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں میں یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، یہ رواج ہی بنا دیا ہے، تو سلام کرو، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے، بڑوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ سلام کرے، سلام میں پہل کرے۔ پتہ نہیں ہم نے کیسا کلچر بنا دیا ہے، خاموش بیٹھے ہوئے رہتے، کیا ہے، اس کو کرنے دو نا سلام پہلے، بھئی آپ کو نیکیاں ملنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پہل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ حکم کو ہم چھوڑ دے رہے، تکبر، میں کیوں کروں، وہ کرے تو ہم کریں گے۔ سلام کیا ہے؟ سلام کا معنی ہی ہم نے بدل دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم نے اس کی پوری ہر چیز پر ہم دعا دے رہے کہ سلامت رہے، تمہارا مال سلامت رہے، تمہارے بچے سلامت رہے، تمہارا گھر سلامت رہے، تمہاری معیشت، معاشرت، ہر چیز تمہاری سلامت رہے، دعا دے رہے ہیں۔ دعا دینے میں بھی کنجوسی، اچھا وہ کرے نا پھر ہم کریں گے، وعلیکم السلام، جذبہ ہے ہی نہیں دعا دینے کا بھی۔ اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور گزرنے والا بیٹھنے کو سلام کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایٹیکیٹس بتائے، لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے کیا بتایا؟ آپ چھوٹوں کو خود سلام کرتے تھے، پہل کرتے تھے، میں کروں، مجھے 30 مل جائے نیکی اور میں زیادہ اپنے اکاؤنٹ میں بھرتا جاؤں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیرو، تکبر کے ساتھ ایسے منہ مت پھیرو کسی کے سامنے، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اپنے آپ کو کمتر سمجھو، چھوٹے سے بھی چھوٹا سمجھو، یعنی دیکھیں بہت بہترین بات بتائی ہے کسی نے کہ ہم تکبر ہمارے اندر سے کب ہٹے گا؟ جب ہم اپنے آپ کو چھوٹوں سے بھی چھوٹا سمجھیں گے، بڑوں سے بھی چھوٹا سمجھیں گے، نیک کام کرنے والے سے بھی چھوٹا سمجھیں گے، برے سے بھی چھوٹا سمجھیں گے۔ اچھا، چھوٹے سے بھی کیسے چھوٹا سمجھیں گے؟ اب یہ سمجھیں گے کہ اچھا یہ چھوٹا ہے، ابھی تک اس نے گناہ تو نہیں کیے، گناہوں سے بچا ہوا ہے، تو بہتر ہے، ہم سے بہتر ہے، تو اس کو ویسے بہتر سمجھو۔ بڑے کو کیسے سمجھے؟ اس نے بہت ساری نیکیاں اپنی زندگیوں میں کما لی ہے، تو بہرحال اس وجہ سے یہ ہم سے افضل ہے، ایسے اس کو بڑا سمجھو۔ نیکسٹ، نیکیوں کو نیکی کرنے والے کو بڑا کیسے سمجھنا؟ اس نے اپنے زندگی میں بہت ساری نیکیاں کما لی ہے، اس وجہ سے، اس لحاظ سے وہ مجھ سے بڑا ہے۔ نیکسٹ، برے سے بھی افضل سمجھو، کیونکہ اگر اس برے کو اب توبہ کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے دیتے تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو تبدیل کر دیں گے نیکیوں سے، تو ایسے اس کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ یعنی کافر کو بھی اپنے سے بہتر سمجھو، کیوں؟ اگر وہ اسلام قبول کر لیا فوراً تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو، ساری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، اس لحاظ سے بھی وہ ہم سے بیٹر ہے۔ اچھا، جانور کو بھی اپنے سے افضل سمجھو، کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا جو غافل لوگوں کی مثال جانوروں سے بھی بدتر ہے، جو غفلت میں زندگی گزارتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، تو اگر ہم غفلت میں زندگی گزار رہے تو جانور ہم سے بیٹر ہے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے اس کو بیٹر سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عاجزی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو شخص دنیا سے اس حال میں جائے کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پہلا کیا ہے؟ تکبر سے خالی ہو تو جنت میں جائے گا، قرض سے خالی ہو تو جنت میں جائے گا۔ قرض، ہم اپنی معاملات، یعنی یہ چیز ہونا، وہ چیز ہونا، اس وجہ سے قرض میں ڈوبے ہوئے چلے آتے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں
ہم قناعت ہمیں نصیب ہو اور اس میں سیٹسفائی ہو کر ہم زندگی گزاریں گے تو قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جو قرض میں مبتلا ہو کر جاتا ہے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے قرض سے بھی بچے رہیں. قیانت سے بھی اگر جو بچا رہا تو وہ بھی جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ 3 چیزوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. مشکات المصابیح میں آتا ہے 5119، عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے. تواضع اور انکساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا، اللہ کے لیے انکساری اختیار کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے لیکن لوگوں کے نظروں میں اللہ تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتے ہیں. جب عاجزی انکساری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود لوگوں کی نظروں میں آپ کا درجہ بلند فرما دیتے اور آپ کو اونچا فرما دیتے. نیکسٹ بتایا گیا جو غرور اور تکبر کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا اور ذلیل ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کتے اور خنزیر سے بھی ذلیل ہو جاتا ہے. لوگوں کی نظروں میں کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. یہ کب؟ جب انسانوں کے اندر تکبر آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جواز ولا جعتری، تکبر کرنے والا اور بد اخلاق جنت میں داخل نہیں ہوگا.